بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم دیکھا ہی نہیں۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے، ڈگریاں تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ تعریف ایک بہت ہی مختصر دھوکہ ہوتا ہے، جو اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنوں سے امید لگانے لگا تھا، پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا۔ کچھ انسانوں کا متبادل نہیں ہوتا، کچھ نقصان زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزر رہا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ سنو، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ ہے نا۔ میرا رب وہ ہے جو روح کے اندر کی اذیت کو بھی جانتا ہے۔ تم لاکھ خوبصورت سہی، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اسے اپنا راز کبھی مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرتا ہے۔ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو، ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤ گے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے کبھی دکھ نہ دو۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں آپ کو کھانا سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ جسے قریبی چھوڑ دیں گے اسے بیگانے مل جائیں گے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر
جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ دنیا میں 3 خوبصورت ترین جگہ ہیں: خانہ کعبہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ماں کی گود۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو عیبوں کا پتہ لگتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا بھی ایسا نہیں جس کا اللہ کو علم نہ ہو۔ 4 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور چہرے پر مسکراہٹ۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اخلاق کبھی ہار نہیں مانتا اور تکبر کبھی جیت نہیں پاتا۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ اقتدار، طاقت اور دولت ملنے پر لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ تم جو گالی غصے یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ حق بات نہیں۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ اپنی زبان کو یوں محفوظ رکھو جس طرح سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہو۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ ڈالے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔
جب تمہاری تکلیفیں اور مشکلات حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بلند مقام دینے والا ہے۔ دنیا تمہیں اس وقت تک ہرا نہیں سکتی جب تک تم خود سے ہار نہ جاؤ۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک۔ اے لوگو، مجھے تم پر دو چیزوں کی فکر رہتی ہے، لمبی امیدیں لگانا اور اپنی خواہشات کے مطابق چلنا۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے، کم کھانے میں صحت ہے، اور کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اسے ہر کام میں ڈالو، مگر 5 اشخاص کے حوالے مت کرنا۔ نمبر 1، گندم فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ گندم فروش ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ نمبر 2، قصاب کے حوالے مت کرنا، کیونکہ اس کے دل میں رحم دلی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، سنار کے حوالے مت کرنا، کیونکہ سنار دھوکہ دہی سے پرہیز نہیں کرتا۔ نمبر 4، کفن فروش کے حوالے مت کرنا، کیونکہ وہ امت کی موت کی دعا کرتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کرو، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو شخص اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہے، وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مند اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہیں، نادان کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔